آگے جو باب حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تنزیہ الصوم کا قائم کیا ہے، باب تنزیہ الصوم، یہ باب اس کے متعلق روزو کا بچانا. کیا معنی روزی کا بچانا ہے؟ روزے کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھنا، ایسے کاموں سے جس سے روزہ مکروہ ہو جائے یا ثواب کم ہو جائے. مثلا روزی کی حالت میں کیا کرنا؟ حجامت کرنا، تو اس سے احتراز کیا جائے اگر ایک آدمی کمزور نہ لگائے حجامت سینگی وغیرہ. اسی طرح سے گالیاں، گلو جھگڑے، غیبت، شور شراب وغیرہ چیزوں سے روزے کو پاک رکھنا، بچانا. باب تنزیہ الصوم. الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به، جو آدمی روزہ رکھتی ہوئی بھی اگر جھوٹ کی باتیں نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اس کا عمل بھی جھوٹا ہو، کام بھی جھوٹا ہو، باتیں بھی جھوٹی ہو، اور اس طرح سے شہادت الزور وغیرہ یہ کام کر رہے ہو نا، غیبت، بہتان، قذف، سب، شتم، لعن وغیرہ یہ چیزیں کر رہے ہو نا، اور فحشا وغیرہ کے کام کر رہے ہو، تو اس آدمی کیا نہ کرے، خواہ کی محنت نہ اٹھائے. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ مطلب نہیں کہ اگر کھانا پینا بھی چھوڑ دے اور ساتھ ساتھ عمل بھی نہ کرے تو اللہ کو ضرورت ہے. اللہ کو تو بہرحال کسی بھی صورت میں ضرورت نہیں ہے، مطلب ہی کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. اس نے خواہ خانہ اس کو کیا کر دیا؟ تکلیف میں ڈالا، ثواب سے محروم رہا. رواہ البخاری. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزی کی حالت میں چوما بوسہ بھی دیتے تھے، اور اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ لیٹتے بھی تھے اپنی بیوی کے ساتھ. وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِأَرْبِهِ، اور وہ اپنے نفس پر تم سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. قابو تھی اس کو، قابو تھا اس کو اپنی حاجت پر اور شہوت وغیرہ پر. متفق علیہ. مسئلہ یہ ہے اگر جوان آدمی ہے نا تو پھر کیا کرے، ہوئی سے دور رہے تاکہ روزی وغیرہ میں کوئی کراہت نہ آ جائے نا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ مکروہ ہو جائے گا. اگر کیا ہے بوڑھا آدمی ہے اس کے ساتھ مسئلہ درپیش نہیں ہوتا تو بوس وغیرہ چما چاٹ ساتھ لیٹنا یا رہنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وعنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غیر حلم. کبھی آپ علیہ السلام کو غسل کی ضرورت ہوتی تھی نا رمضان کے مہینے میں، تو اس وقت طلوع فجر بھی ہوتا تھا، فجر کے بعد بھی آپ علیہ السلام اسی حالت میں رہتے تھے بغیر احتلام کے. معنی جماع والا غسل آپ علیہ السلام پر ہوتا. فیغتسل ویصوم، تو غسل کرتے تھے اور پھر روزہ آگے جاری رکھتے تھے. متفق علیہ. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جنابت میں ہے نا اور وہ کیا کرے، سحری کر، اس کے بعد صبح کی اذان ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، آپ علیہ السلام نے حجامہ لگے سینگی وہو محرم، احرام کی حالت میں، یعنی بال وغیرہ نہیں کاٹے تھے. واحتجم وهو صائم، روزے کی حالت میں بھی سینگی لگے تھے. اگر کوئی قابو والا ہو نا، مضبوط شخص ہو تو وہ لگا سکتا ہے، لیکن اگر کمزور ہونے کا اندیش ہو تو پھر لگانے میں کراہت ہوگی. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا: من نسی وهو صائم، جو آدمی روزی کی حالت میں ہو بھول جائے، فاکل او شرب، کچھ کھایا پیا، فلیتم صومہ، اپنے روزے کو برقرار رکھے، جاری رکھے، پورا کر دے، کیونکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹ گیا. فإنما أطعمه الله وسقاه، اللہ نے اسے کھلایا پلایا، مہربانی ہے. متفق علیہ. مانا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کھانے پینے سے آدمی کو روزی کی حالت یاد نہیں آتی. وعنہ قول صاحب کہتے کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے. ابن عباس سے کہتے ہیں اس جاء رجل، ایک آدمی فقال، پوچھنے لگا: یا رسول اللہ حلقت، مر گیا. قال، فرمایا: ملک، کیسے، کیا ہوا آپ کو کہ مر کے رہے کہ مر گیا؟ قال، اس نے کہا: وقعت على امرأتي وانا صائم، روزی کا رات میں مجھ سے جماع ہوا.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ التجد رقبۃ تعتقها، کوئی غلام ہے آپ کے پاس اسے آزاد کرے؟ قال لا، نہیں ہے۔ قال فرمایا قل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فإذا رفض 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہیں، روزے رکھ لے۔ قال اس نے کہا لا، قال کہا کہ حال تجد اطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، کہا نہیں ہے۔ قال فرمایا ذرا بیٹھ جاؤ، مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر آپ علیہ السلام بھی وہاں رہے۔ فبینما نحن علی ذلک، ایسے ہی چل رہا تھا کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق، آپ علیہ السلام کے پاس ایک زنبیل ٹھوکرا لایا گیا، فیہ تمر، اس میں کیا تھی، کھجور تھی، والعرق المقتل الضخم، بڑے ٹھوکرے کو کہتے ہیں مقتل، زنبیل، اس میں تقریباً 30 سا وغیرہ یا 15 سا آتے ہیں۔ قال آپ علیہ السلام نے کہا نا سائلو، جو پوچھ رہا تھا کہاں ہے وہ پوچھنے والا؟ قال کہا نا یہ ہوں، یہ رہا۔ قال فرمایا خدا دے یہ لو فتصدق بھی، اس سے صدقہ کرو لوگوں میں۔ فقال رجل، اس نے کہا علی افقر منی یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ کون فقیر ہوگا، یہ تو مجھے کھانا چاہیے، میرے گھر والے سب بھوکے ہیں۔ فواللہ ما بین لابتیہ الحرتین، یہ جو مدینہ کی جو سائڈ ہے نا دونوں، اس کے جو لابتین ہیں، ہم سے زیادہ غریب فقیر گھرانہ نہیں ہے۔ مابین لابتیہ رد الحرتین، یا رد الحرتین والے الفاظ کیا ہے بیچ میں تشریح کے لیے ہیں کہ واللہ ما بین لابتیہ اہل بیت افقر من اہل بیتی، یہ مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آپ علیہ السلام ہنسے، حتی بدت نانیبہ، کہ آپ علیہ السلام کی کچلی دانت ظاہر ہو گئے۔ ثم قال، پھر آگے فرمایا چلو اطعمہ اہلک، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، متفق علیہ۔ اب یہاں پر کیا ہے مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے آدمی پر کیا آتا ہے کفارہ وغیرہ۔ امام ابو حنیفہ امام مالک سے کے نزدیک رمضان کے روزے میں اگر کوئی کیا کرے، جمع وغیرہ کرے نا، اسی طرح سے عمدن کچھ کھائے پیے، تو اس سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ امام شافعی امام احمد سے کے نزدیک کفارہ جو صرف جمع سے واجب ہو جاتا ہے، کھانے پینے سے واجب نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے کیا ہے دلیل ہے؟ عائشہ صاحبہ کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث بیان کی تھی، آپ علیہ السلام سے شخص نے مسئلہ پوچھا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تھا، اور یہ نہیں پوچھا تو اس سے کہ تم نے روزے کا افطار جمع سے کیا ہے یا کھانے سے یا پینے سے۔ اس طرح ایک شخص نے رمضان میں کہا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو اعطا کے رقبہ یا صوم کا یا 60 مسکینوں کے کھلانے کا حکم دیا تھا وغیرہ۔ شوافی حضرات کیا کرتے ہیں یہاں پر جمع اگر کی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں نا کہ صرف جمع سے کفارہ آتا ہے، کھانے سے نہیں آتا، حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جو حدیث ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ حضرت سے ٹھیک یہاں پر جمع کی بات آ گئی ہے، لیکن اس میں تو عقل شرب کی نفی نہیں کی نا کہ عقل شرب سے کفارہ لازم نہیں ہے، عقل شرب سے بھی کفارہ لازم آتا ہے اگر کوئی آدمی عمدن عقل شرب کرے۔ اور جمع میں وجوبی کفاری کی جو علت ہے نا وہ افطار ہے کہ اس سے آدمی سیر ہو جاتی، اس طرح سے کھانے پینے سے بھی آدمی سیر ہو جاتی ہے، علت اس میں موجود ہے۔ پھر آگے یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی فقیر ہو، قلاش، اس کے پاس کچھ نہ ہو اور اس نے رمضان کا افطار کیا ہو عمدن، تو کیا وہ کفارہ دے گا؟ اس سے کفارہ ساقط ہو گیا یا نہیں؟ جمہور ائمہ حضرات کے نزدیک اس سے کفارہ ساقط نہیں ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، جو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جمہور حضرت کے دین عام بہت سارے نصوص میں یہ فرق نہیں ہے کہ اگر کوئی تنگ دست یا مالدار تو کفارہ ہو گیا نہیں، سب پر کفارہ ہوگا اگر اس نے کیا ہو، افطار عمدن کیا ہو۔ اور جو حدیث باب کی بات ہے نا کہ اس صحابی کو پیغمبر علیہ السلام نے خود کھانے کا حکم دیا، تو یہ صحابی جو تھے نا سلمہ بن سخر بیزی تھے، اور وہ ایسے آدمی تھے نا کہ تینوں کفاروں سے عاجز تھے، روزے رکھنا، اطاع کرنا، اطعام وغیرہ سے عاجز تھے، تو اس کے ذمے میں یہ کفارہ وغیرہ دین بن گیا تھا، اور اس حدیث میں تو نفی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ یہ حدیث کیا ہو، منسوخ ہو، یا یہ کہیں گے کہ اس صحابی کی کیا ہے، خصوصیت ہے، اس پر دوسرے لوگوں کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ یہ وڑی کی تنویر کی وڑی دی مانڈا وزیتا خوشوا کا دوست حمزہ پلی۔
الفصل الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ بیوی کو بوسہ دیتے تھے، ساتھ لیٹتے بھی تھے، ویمس لسانہا اور اس کی زبان بھی چوستے تھے. رواہ ابو معنی یہ ہے نا کہ تھوک وغیرہ نہیں نگالتے تھے، اندر نہیں نگالتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرة للصائم. ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ایک آدمی روزہ دار ہونا وہ مباشرت کر سکتے، یعنی ساتھ لیٹنا اگر بیوی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مباشرت. تو فرخص له سے اجازت دی. وتهو آخر دوسرا فصل اس نے پوچھا پناہا سے منع کیا. فإذا الذي رخص له جس کو اجازت دی شیخ وہ بوڑھا تھا، وإذا الذي نهاه الشاب اور جس کو روکا تو کیا تھا جوان تھا. رواہ ابو داود. جوان کے لیے منع ہے، ممنوع ہے، مکروہ ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من درعه القيء اگر کسی آدمی کو قے آ جائے وہ صائم روزہ دار فلیس علیہ قضاء اس پر قضا نہیں ہو. من استقاء عمدا اگر کوئی قصدن قے کرے فلیقضی اسے قضا کرنا ہوگا ایک روزہ، وہ قضا رکھے گا. رواہ الترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی. وقال الترمذی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عیسی بن یونس. وقال محمد یعنی البخاری. وہ حضرت سے کہتے کہ لا اراه محفوظا. اب یہاں پر مسئلہ ہے قے کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو قے آ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے. ائمہ اربعہ حضرات کی نزدیک اگر قے جو ہے خود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر قصدن ایک آدمی قے کرے اور منہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض حضرات کی نزدیک کیا ہے قے سے مطلقاً روزہ خراب ہو جاتا ہے. تو ان کی بات الگ ہے، جو جمہور کی بات ہے وہ یہ ہو گئی. حدیث باب وغیرہ سے کیا کرتے جمہور حضرات استدلال کرتے، اگرچہ اس حدیث کے امام بخاری نے غرابت کی وجہ سے غیر محفوظ کہا ہے نا، لیکن اس کا جو کیا اس کی جو سند ہے صحیح ہے اور فی حدیث ذاتی ہی حدیث درست ہے. اور بعض حضرات نے جو استدلال کیا ہے نا کہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ابو دردہ سے کی بات بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے قے کی تھی اور پھر افطار کیا. تو اس حدیث کے متعلق ہم کہیں گے کہ وہ قے عمدن پر محمول ہے. وعن معدان بن طلحة ان ابا الدرداء حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر اور پھر کیا کیا روزے کا افطار کیا. قال کہتے اور یہ بھی ممکن ہے کہ روزہ جو رکھا تھا نفلی تھا. فلقيت ثوبان میں ثوبان سے ملا فی مسجد دمشق کی مسجد میں. فقلت میں نے کہا ان ابا الدرداء حدثني ابو الدرداء نے تی حدیث بیان کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر آپ علیہ السلام نے کہ بعد روزہ نہیں رکھا تھا آگے. قال کا صدق اس نے سچ کہا وانا سببت الوضوء میں نے بھی اس کے لیے وضو کا پانی ڈالا تھا. رواه ابو داود الترمذی والدارمی. وضو سے کیا مراد ہے پانی. تو اس حدیث سے ہمارے حضرات احناف وغیرہ حضرات استدلال کرتے کہ قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتے اس لیے وضو کیا. تو امام شافعی اس حدیث کو کیا کر رہے کہ وانا سبب الوضو ہو وہ غسل پم پر محمول کرتے کہ ویسے کیا کر دیا تھا منہ دھویا تاکہ قے کے بعد آدمی کیا کرتے منہ دھوتا ہے. وانا عامر بن ربیعہ قال کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دیکھا یعنی زیادہ مرتبہ کہ مال افسی شمار نہیں کر سکتے تو منا یعنی زیادہ مقدار میں کیا اکثر کیا ہے کہ یتسوق ہوا صائمن روزہ دار ہو کہ بھی مسواک کرتے تھے. مسواک کر سکتے آدمی تر ہو یا تازہ ہو یا تازہ نہ ہو. رواہ الترمذی وابو داود. عن انس رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص علیہ السلام کے پاس پوچھنے کے لیے آئے. فقال کہا اشتکیت عینی میری آنکھوں میں کیا ہے بیماری فاکتحل وانا صائم کیا میں روزہ رکھ سکتا کیا میں سرما لگا سکتا ہوں. قال کہا نعم ہاں لگا سکتے ہو، سرمے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. رواه الترمذی وقال ليس اسناده بالقوي وابو عاتق الراوي يضعف. وابو عاتق راوی کیا ہے اس میں کمزور ہے. وعن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ حضرت سے مروی ہے قال لقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج میں نے آپ علیہ السلام کو عرج علاقے میں دیکھا جو مکی مدینے کے درمیان ہے کہ یصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر روزی کی حالت میں اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے تھے یا تو گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے. رواہ مالک و ابو داود. نہا سکتے آدمی سر بھی دھو سکتے شرطے کے اندر پانی نہ جائے اسے. وعن شداد بن اوس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم
شدت سے کہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سائے بقیرہ کی وہ کیا کر رہے تھے، وہاں پر حجامت لگا رہے تھے، وہ آخذ بیدی اور میرا ہاتھ بھی اس نے پکڑا تھا، لثمان 10 خلت من رمضان، اور یہ رمضان کی 18 تاریخ تھی جو گزر گئی تھی۔ فقال آپ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھ کر کہا کہ افطر الحاجب والمحجوم، جو سینگ لگا رہے اور جو لگوا رہا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ رواہ ابو داود وابن ماجہ والدارمی، وقال الشیخ الامام محیسن رحمۃ اللہ علیہ وتأوله بعض من رخص في الحجامہ، کہ جو لوگ حجامہ سینگی لگانے کی اجازت دیتے رمضان میں، وہ اس میں یہ تعیل کرتے ہیں کہ افطر الحاج والمحجوم کا معنی ہے کہ تعرض للافطار، کہ وہ افطار کی خطرے سے دوچار ہو گئے، یعنی ان کو افطار کرنا ہوگا ضعف کی وجہ سے۔ المحجوم جس کو سینگی لگائی گئی ہے نا، لضعف ممکن ہے کہ وہ کمزور ہو جائے، والحاجم اور جو کیا ہو سینگی لگانے والا ہو، لأنه لا يؤمن من ان يصل شيء الى جوفه بمس الملازم، ممکن ہے کہ اس کے پیٹ میں سینگی چوسنے کی وجہ سے خون اندر جائے حلق سے، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پہلے زمانے میں سینگی سے لگاتے تھے نا، تو سینگی نہیں، ہم تو اور ذرائع اس کے لیے بن گئے۔ تو مسئلہ کیا ہو، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھے اگر ایک آدمی سینگی لگا رہا ہے، اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کا روزے ٹوٹنے کا اور توڑنے کا خطرہ ہوتی، اس صورت میں نہیں لگانا چاہیے، اس کو لگانا مکروہ ہوگا۔ تو امام صاحب، امام مالک، امام شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سینگی لگانے سے نہ روزے میں فساد آتا ہے اور نہ کراہت آتی ہے۔ ہاں اگر کیا ہو کمزور ہونے کا اندیش ہو تو پھر کراہت آئے گی۔ امام احمد سے کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اسی مذکور حدیث سے استدلال کرتے ہیں نا۔ ہم اس کی تعلیل کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر اگر اندیشہ ہونا کہ روزہ کیا ہو جائے گا کہ نہیں رکھ پائے گا، کمزور ہو جائے گا، یا بعد میں کیا ہوگی کمزور ہو کہ وہ ولا کرے گا، تو ایسا کرنا پھر مکروہ ہوگا۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصه ولا مرض، جو آدمی رمضان کا ایک روزہ اگر بغیر ضرورت کے کھائے پیے یا توڑ دے اور کوئی بیماری نہ ہو، وجہ نہ ہو، لم يقض عنه صوم الدهر کلے، اگر پوری عمر کا کیا کرے وہ روزہ رکھے تو اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ وَإِنْ صَامَهُ رواه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجه والدارمي والبخاري في ترجمة باب، وقال الترمذي رحمه الله سمعت محمد البخاري يقول ابو المطوس الراوی جو ہے نا، لا اعرف له غیر هذا الحديث، کس حدیث کے علاوہ مجھے معلوم نہیں کہ اس نے کوئی اور حدیث بھی نقل کی ہو۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ما من صائم ليس له من صيام الا الزام، کہ کم من صوائم لیس له من صیام الا الظمأ، کچھ ایسے روزہ دار ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے پیاسا ہونے کے۔ وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ راتوں کو تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ جاگتے ہیں اٹھتے ہیں، ان کے سوائے جاگنے کو اور کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ مخلص نہیں ہوتی، یا ممکن ہے کہ گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کریں گے۔ رواہ الدارمی وذکر حدیث لقیط بن صابر فی باب سنن الوضوء۔ الفصل الثالث عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصيام، تین چیزیں ہیں نا وہ روزے کو نہیں توڑتی۔ الحجامۃ سینگی لگانا، نمبر 2 والقیء وہ قے جو خود بخود آ جائے، نمبر 3 والاحتلام احتلام ہو جانا، انزال کے ساتھ یا بغیر انزال کے۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث غیر محفوظ۔ عبد الرحمن بن زید الروی جو ہے نا یضعف بالحدیث، اس حدیث میں کمزور سمجھا جاتا ہے علماء حدیث ماہرین کی طرف سے۔ وعن ثابت البنانی قول، اس لیے کہتے ہیں سئل انس بن مالک، انس سے کسی نے پوچھا کنتم تکرہون الحجام للصائم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی سینگی لگاتا تھا روزہ دار وغیرہ تو تم اس کو مکروہ سمجھتے تھے یا نہیں؟ قال فرمایا کہ لا نہیں، الا من اجل ذوب، ہاں اگر کسی کو ذوب کا اندیشہ ہوتا تو پھر مکروہ سمجھتے تھے۔ رواہ البخاری۔ وعن البخاری تعلیقا، بخاری شریف میں تعلیقا یہ حدیث آئی ہے۔ قول کہتے کان ابن عمر یحتجم، ابن عمر سے بھی سینگی لگاتے تھے روزے میں وہ صائم، ثم ترک، پھر آگے چھوڑا کہ کہیں ضعف لاحق نہ ہو، فکان یحتجم باللیل، رات کو پھر سینگی لگاتے تھے کیونکہ رات میں روزہ نہیں ہوتا۔ وعن عطا قال، عطا سے کہتے ہیں نماز مزہ ثم افرغ ما فیہ من الماء، اگر ایک آدمی کو مثلا قیا جائے، یا ایک آدمی سینگی چوس رہا ہے نا، اگر وہ کلی کر لے اور پھر کلی کر کے منہ کو صاف کر کے وہ پانی پھینک دے، لا یزویرہ، یعنی لا یزویرہ لا یضرہ، اس کو ضرر نہیں ہوتا۔ ایز دری دریقہ، کہ اگر وہ اپنی توک کیا کر لے نگل لے، وما بقی فی فیہ، اگر وہ کچھ پانی وغیرہ رہ جائے والا تو اس سے کچھ فرق نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا۔ ولا یمزغ العلق، یا العلق گوند وغیرہ
یا چنگم نہ چبائے، یا اگر چبائے نا تو تھوک وغیرہ نہ نگل لینا، اور اس میں ذائقہ وغیرہ مٹاس نہ ہو تو پھر اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی بدگمانی کی وجہ سے ایسا نہ کرے۔ فینس دردریق العلق، اگر اسے وہ تھوک آگے نگل جائے جو کیا ہو چنگم وغیرہ سے نکلے اس کے ساتھ ٹچ ہو کے بن جائے، لا اقول نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ انه یفطر روزہ توڑتا ہے، ولکنه ينهى عنه، لیکن اس سے روکا جائے گا لوگوں کو تاکہ بدگمانی مطالعہ نہ ہو اور دوسرے لوگ اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ رواہ البخاری کی ترجمہ باب۔